آج 25 جمادی ثانی آخری جمعہ آخری موقع 70 بار پڑھ لو۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ خدا را یہ آخری موقع ضائع مت کرنا، پھر 1 سال بعد موقع ملنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 جمادی ثانی آخری جمعہ آخری موقع۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے۔ آج کی اس خاص دن کو کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر سال بعد یہ موقع ملنا ہے۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی۔ آج جمعہ کا وہ دن آ چکا جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ 10 لاکھ تو کچھ بھی نہیں، آج اللہ سے اربوں بھی مانگو گے تو میرا رب دے گا۔ پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے، اس لیے آج ماہ جمادی ثانی کی 25 تاریخ جمعہ کے دن کی قدر کریں اور اس دن سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ دن ضائع ہو جائے۔ کہتے ہیں جو بندہ ماہ جمادی ثانی 25 تاریخ جمعہ کے دن یہ وظیفہ صرف 70 بار پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس کے نصیب جاگ جاتی ہے، نصیبوں پر لگے تالے کھل جاتے ہیں۔ آج ماہ جمادی ثانی کی 25 تاریخ جمعہ کے دن صرف 70 بار پڑھ لینا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنا قرب عطا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اسے کامیابی عطا کرتے ہیں، اس کے لیے تمام راستے کھول دیتے ہیں اور اس کے راستوں کی تمام رکاوٹیں ہٹا دیا جاتا ہے، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن ہمیں نظر بد حسد جادو جنات کے ذریعے تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کا جو عمل ہے، آج کا یہ وظیفہ ہے، تمام نظر بد حسد جادو جنات کا خاتمہ کر دے گا، لوگوں کے تمام گندے اعمال برے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ یہ ایسا خاص وظیفہ ہے جو بندہ بھی اس کو پڑھ لیتا ہے اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج جمادی ثانی کی 25 تاریخ جمعہ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بندہ بھی پڑھ لے گا رب کریم پورے سال کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ تسبیح اتنی خاص ہے، اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہے، پورے سال کا رزق دولت صرف ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کے ٹھوکریں کھانا پڑے، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی نہ ہو، بیماریاں نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج جمادی ثانی کی 25 تاریخ جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ سے ہر ایک کو بازو پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا ماہ جمادی ثانی 25 تاریخ جمعہ کے دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج کے دن کو لاپرواہی سے اگر آپ نے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا، اور اگر چند منٹ نکال کر ایک خاص وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بڑا ہی بدبخت، بڑا ہی بدقسمت وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دن کا جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ جس سے لاکھوں لوگوں کے حاجات پریشانیاں دور ہوئی ہے، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، آج کا دن بڑا ہی خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا ہی برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو، آج مانگنے والا اگر خزانہ بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج کا دن نصیب تقدیر کا کھلوانے کا دن ہے، یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، پتہ نہیں پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج ہمیں قبولیت کی گھڑیاں عطا فرمائی، ان قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزار دیا تو پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات
بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ سے آج ماہ جمادی ثانی 25 تاریخ جمعہ کا دن، یہ ماہ جمادی ثانی کا اختتام چل رہا ہے۔ یہ آخری لمحات ملے ہیں، بس آپ نے ان لمحات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کوشش یہی کریں آپ نے آج کے دن کو ہرگز بے لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ آج کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے۔ آج اگر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیں گے۔ اگر آپ صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی پریشانیاں، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے گا۔ آپ دنیا جہاں کسی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ جمادی ثانی کی 25 تاریخ جمعہ کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ کا دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار پر ہیں تو سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ماہ جمادی ثانی 25 تاریخ جمعہ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے گا، کیونکہ اس وظیفے کو فضیلت برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میرے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں روزانہ اس سے بہت سے وظائف، بہت سے عمل، ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ جمادی ثانی 25 تاریخ آخری جمعہ کا دن ہے اور آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر درود پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی کسی کو خوابوں میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے۔ آج میں کہتا ہوں جس کو جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روز رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور دولت کا ایک ایسا راز ہے جو کہتا ہے ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں وظیفے پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارے گھر کے غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، تو آج یا لطیف کو پڑھ کر دیکھیں۔ یہ ایسا طاقتور نام ہے، یہ رزق کو اپنی طرف کھینچ کر لاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا لطیف کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا لطیف ایک بار ہو گیا، یا لطیف دو بار ہو گیا، یا لطیف تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا لطیف کو دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 121 بار پڑھنا ہے۔ یا لطیف کو پڑھنے کے فائدے بہت سارے ہیں۔ یا لطیف کو پڑھنے کے بعد چاہے کتنی ہی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، چیخیں مارتی ہوئی جسم سے باہر نکل جاتی ہے۔ یا لطیف پڑھنے سے کئی سالوں کی پرانی غربت، تنگ دستیاں، گھر سے بے سکونی،
اور بے برکتیاں جو بھی آپ کے گھر میں ہیں وہ سب باہر نکل جائیں گے۔ گھر کے کونے کونوں سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ دوبارہ سے کامیابی کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہو، چاہے نظر بد، حس، جادو، جنات کے حوالے سے ہے، یا لطیف پڑھنے سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر 121 بار یا لطیف کو پڑھ لیا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے پاک ہے میرا رب کی ذات اور وہی بہترین کا کارساز ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے آپ نے گھروں کے دیواروں پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، دکان کی دیواروں پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، ہوٹلوں کے دیواروں پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ یہ قرآنی آیت جس دیوار کے، جس دکان، جس گھر میں لکھ جاتی ہے، وہاں پر نہ ہی تنگ دستی آتی ہے، نہ ہی بے روزگاری آتی ہے، نہ ہی بیماری آتی ہے، نہ ہی پریشانی آتی ہے۔ اس کو دیواروں پر لگانے کے کتنے فائدے ہیں۔ جو کوئی اس آیت مبارکہ کو زبان سے ذکر کرتا ہے، جو کوئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب راضی ہو جائے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے جاؤ یہ بندہ جو مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 70 بار پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے 70,000 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 70 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ حاجتیں و مقاصد جو آپ کو ناممکن لگتے ہیں، تو صرف 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کے 70 کے 70 حاجات، 70 کے 70 مقاصد میں کامیابی یقین ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یہ قرآن آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے تیسرا و آخری نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ پہلی آیت ہے، قرآن پاک کی بھی پہلی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے ہی قرآن پاک کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ کلمہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے، اس کو پڑھنے سے عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی بھی اس کے پڑھنے والے کو اجر سے خالی نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کا مطلب ہی رب کا شکر ادا کرنا، رب کی تعریف بیان کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے نوازتا ہے، اور جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے اللہ اسے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ آج یہ وظیفہ ہر گھر میں لازمی پڑھا جائے، کیونکہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے اللہ اسے کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتا گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لے تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہوگا۔ میں نے آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح بتا دیا۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا لطیف کو 121 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 70 بار پڑھنا ہے، اور آخری میں الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا مانگنی ہے، اور اپنے سارے حاجات، سارے پریشانیاں، سارے مسائل اللہ کے سپرد کر دینے ہیں، اور رو رو کر گڑ گڑا کر سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ۔
دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔